آسان فہم الفاظ میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں, میں تو ذرا آسان بات کر رہا ہوں. بجلی چوری ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا. ٹیکس چوری ہوتی ہے, کوئی نہیں روکتا. آپ نے ایک اور چیز کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ڈیزل اور ایل پی جی اسمگلنگ پر ٹیکس وصول کر لیں تو کسی ٹیکس کو لگانے کی ضرورت نہیں. بالکل نہیں ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو میں نے سر, جو بھی لیٹر ڈیزل کا اسمگل ہوتا ہے اس پہ 70 روپے پی ڈی ایل حکومت کا جاتا ہے جو انہوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر 1 ارب لیٹر اسمگل ہوئے ہیں تو 70 ارب تو یہ بن گیا, باقی ٹیکسز کے علاوہ. اور ایل این جی ایل پی جی کا بھی حال ہے. اور 1 ارب سے بہت زیادہ اسمگل ہوتا ہے. تقریباً 20 کروڑ ایک تماشا لگا ہوا ہے. تقریباً 20 کروڑ لیٹر جو ہے مہینے کا اسمگل ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ سگریٹ, اس کے زیادہ سگریٹ تقریباً 2.5 ارب لیٹر. جی, تو یہ جو آپ نے نئے ٹیکس لگائے, سو دیٹ مینس اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو 140 ارب اور 175 ارب کے قریب یہاں سے ٹیکس. 175 ارب. یہ ایک رقم, ہاں رف ایسٹیمیٹ کے مطابق بڑی رقم ہے. جو آپ کلیکٹ کریں گے اضافی ٹیکسیشن لگا کر وہ اس سے بہت کم رقم ہے, یقین کر لیں. اس طرح سگریٹ ہیں, ہر سال سنتے ہیں سگریٹ مہنگے ہونے والے ہیں. اس سال بھی میں نے کافی سارے گھنٹے پی. وہ سگریٹ جو آپ پیتے ہیں, میں عام آدمی کی سگریٹ کی بات کر رہا ہوں, کوئی ٹیکس پے نہیں ہوتا. میرا خیال ہے 100 ارب سے شاید زیادہ آپ کی ٹیکس کلیکشن وہاں سے ہے جو آپ کم از کم 100 ارب ہے. جو آپ کو پتا ہے کون سی کمپنیاں چوری کرتی ہیں. پلس جتنی بھی سگریٹ مہنگی جو فورن کی سگریٹ بکتی ہے پاکستان میں باہر بنی ہوئی, وہ بھی ٹیکس چوری کی سگریٹ جو آ رہی ہے. اور لوکل جو ٹیکس بنتی ہے سستی سگریٹ, وہ بھی ٹیکس چوری ہوتی ہے. اور وہ دونوں جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے اور حکومت کو پتا ہے. جو آپ سگریٹ آپ پیتے نہیں پیتے, لیکن اچھا سگریٹ ہے جو فورن میڈ سگریٹ ہے. یہ بھی سر اس کو کیا کہا حذف کرتے ہیں, یہ سوال بھی حذف کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جس ملک میں بنتا ہے اس میں قیمت 10 گنا ہے ہمارے ملک کے مقابلے میں. یہاں جو آپ ایک ڈبی خریدتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا نام, بینسن اینڈ ہیجز ہو گیا, یہ جو سگریٹ ہیں باہر کے بڑے بڑے, ان کے ممالک میں 10 گنا پرائس ہے. یہاں ایک ڈبی کی, یہاں 10 ڈبی ہیں, وہاں ایک ڈبی. یہ ہماری اسمگلنگ کا حال ہے. واہ, اچھے ہیں نا پھر تو. اور یہ ویری گڈ. ہاں, تو اس پہ کسی نے کام نہیں کیا. آپ نے سیدھا بس لگا دیا ٹیکس, کاش واسی کو ٹیکس کرو. سر یہ بتائیں, ٹھیک ہو گیا, آپ بار بڑے عرصے سے ایک بات کہہ رہے ہیں. میں جب بھی آپ کو پچھلے 3-4 سال سے تو میں سنوں کہ اس ملک میں ایک نان فائلر کی کیٹیگری ہے. جی, اور وہ اب بھی ہے. یعنی ہم اتنے بڑے سائنسدان ہیں کہ ہم نے ابھی وہ ختم نہیں کی اور نہ ہم نے کرنی. وہ کیا دیکھیں, نان فائلر کون ہے؟ وہ مجرم ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کا قانون ہی نہیں مانتا, میں مانتا ہی نہیں آپ کے قانون کو, میں نہیں دوں گا ٹیکس. آپ کہتے ہیں تم یار ایسا کرنا نا, جب تم زمین بیچو گے نا تو 45% ہمیں دے دینا. جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ آپ کو 45% دے گا. یا گاڑی خریدنے جاؤ گے تو 50,000 روپے فالتو دے دینا. یا تم وہ 2%, وہ آدھا % دیں گے تو 2.5% دے دینا سیلز کے اوپر. تو یہ چیزیں ہم نے خود ہی ان چیزوں کو قبول کر لی. ہمیں ابھی سکت ہی نہیں رہی کہ ہم ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں. کرنا چاہتے نہیں ہے یا سکت نہیں ہے؟ سر دونوں باتیں, اگر نہیں کر رہے تو مطلب سکت نہیں. مطلب یہ حکومت جیسا کہتی کہ there is no non filer in this country. کر سکتی تھی بالکل, 2 سال میں کر سکتے تھے. شاہد بھائی اور میں جب حکومت میں تھے, جب وزیر اعظم تھے شاہد بھائی, تو ہم نے پہلے سال یہ کہا تھا کہ جو نان فائلر ہوگا وہ گاڑی نہیں خرید سکتا اور گھر نہیں خرید سکتا. انٹرنیشنل ٹریول پہ پابندی لگا دیں. ٹھیک ہے جی, وہ اگلا سال جو تھا نا وہ پاسپورٹ ہی بند کرنے تھے کیا. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ pinch where it hurts. عمرے پہ بھی نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے, پاسپورٹ بند کر دیں گے آپ کا. پہلے سال آپ نے گاڑی اور گھر کھڑا کر لیا, اور گاڑی والوں نے, شاہد بھائی بھی جانتے, اتنا پریشر ڈالا تھا ہم لوگوں کے اوپر جسی کو انتہا نہیں. اور گھر والوں نے بھی, آباد والوں نے بھی. ہم نے کہا نہیں, اس کو ہم چینج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو انکم ٹیکس جو ہے وہ 5, 10, 15 کر دیا, لیکن یہاں پر ہم وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. بٹ تھنگ اس کے دیکھیں, کچھ تو لابیز ہوتی ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے نا, یہ سیریسلی میں سوچ رہا تھا کہ اس سال ریفارم کر لے گی. نئی حکومت ہے, 5 سال کے لیے آئی ہے, تو آپ اگر اب بھی ریفارم نہیں کر, کیا گارنٹی ہے 5 سال کے لیے؟ چلے مطلب 5 سال کے لیے الیکٹو ٹرم ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کی. اگر آپ اس سال بھی ریفارم نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتاؤں سیریسلی, اس بجٹ کی وجہ سے 1 سے 1.5 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے جائیں گے. کاشف بھائی یہ بولنا آسان ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں اپنے بچوں کو رات کا کھانا نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ جب کروڑوں لوگ اور آپ نے جو کام کرنے تھے, آپ نے NFC ایوارڈ کو نہیں دیکھا, آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کو نہیں دیکھا, پراپرٹی ٹیکس کو نہیں دیکھا آپ نے, اور اس طرح بے حسی کے ساتھ خرچے بڑھا دیے. کیا ضرورت تھی 24% خرچہ بڑھانے کی؟ چلو اگر آپ ہاف آف دا گورنمنٹ ایکسپینسز
सैलरीज, आपने सैलरीज बढ़ा दी, कोई बात नहीं. दी अदर हाफ इज अदर ऑपरेशनल एक्सपेंस. जो इस साल के इन्फ्लेशन जो है वो 15% होगा. आपने अगर 24-25% बढ़ा दी तो आप रियल टर्म्स में 10% बढ़ा रहे हैं. हुकूमत की साइज को और एक्सपेंड कर रहे हैं. एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हुकूमत की साइज को छोटा करेंगे, लेकिन बजट में आपने हुकूमत की साइज बढ़ा दी. आपने पीएचडीपी के अंदर आपने 500 अरब रुपया एमएनएज और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में रखा है. वो उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपको नहीं पता. सर देखिए, 75 अरब रुपया तो एमएनएस के लिए यहाँ रखा हुआ है. ये तो इस पे ठीक है. और अता साई को नहीं पता कि पंजाब हुकूमत जो है वो हर एमपीए को 1 अरब रुपया दे रही है, हुकूमत के एमपीएस को, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एंड आईपीपीज एंड ऑल दैट. अतापाई को नहीं पता तो फोन करके पूछ लें. इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझ जैसे आदमी को भी पता है. ठीक है, क्या इनको नहीं पता कि सिंध